السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا احمد المجتبی محمد المصطفی وعلى آلہ واصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معہم ولہم وفیہم الی یوم الجزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ میں جس طریقے سے آپ تمامی حضرات کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر آواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ سرکار بندہ نواز، گیسو دراز، بلند پرواز، رحمۃ اللہ المولا تبارک و تعالی علیہ کا عرس مبارک آپ تمامی حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمت و رضوان کا صدقہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرمائے، ان کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضور بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمت الرحمن کے حوالے سے انشاءاللہ العظیم آپ کو تفصیلی خطاب حضرت مولانا مفتی ابو زہرا صاحب قبلہ سے سماعت کرنا ہے۔ بس تمہید کے طور پر کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے میں حاضر آ گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کے بعد اولیاء کرام کی جلوہ گری ہوتی رہی اور دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو فروغ پہنچانے کے لیے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اولیاء کرام کی جماعت آتی رہی اور الگ الگ علاقوں کے اندر، الگ الگ خطوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے وہ نیک اور محبوبین بندے آتے اور دین کی تبلیغ فرماتے، لوگوں کو اسلام سے قریب کرتے، لوگوں کو دین سے قریب کرتے اور جو ہدایت کے راستے سے بھٹک گئے ہیں انہیں اس راستے پر گامزن کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان نیک اور محبوبین بندوں کی صحبت جو اختیار کر لیتا وہ بھی اللہ والا ہو جاتا، وہ بھی نیکوکار ہو جاتا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہو جایا کرتا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بندہ ہو جایا کرتا۔ اللہ والوں کی نظر جس پر پڑی ہے، یاد رکھے اس کی قسمت سنور گئی، اس کی دنیا اور آخرت سنورتی نظر آئی، وہ کامیاب اور کامران ہوتا نظر آیا۔ اللہ والوں کی صحبت ضرور اختیار کرنا چاہیے، اللہ والوں کی صحبت کو ضرور حاصل کرنا چاہیے، ان کے دامن سے وابستہ رہنا چاہیے۔ ان کے دامن کرم سے وابستہ رہوں گے تو یاد رکھ لیجئے یہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ان اللہ کے نیک اور محبوبین بندوں کے اندر حضرت سرکار سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمت و رضوان کا نام مبارک اور آپ کی ذات گرامی یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ولایت کے جو منصب اور جو مقام ہے، جو مراتب ہے، ان میں کا ایک مرتبہ قطبیت کا بھی ہے اور یہ مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند و بالا، بہت ہی عرف و اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمت و رضوان قطبیت کے منصب پر فائز تھے۔ آپ کو قطب دکن بنایا گیا اور آپ دکن کی سرزمین پر جب تشریف لائے ہیں تو آپ جو ہے قطب دکن بن کر تشریف لائے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ
اتنا اونچا، آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے جس طریقے سے جو ہے سلسلہ چشت کے اندر جو مقام اور مرتبہ آپ کی پیر و مرشد کی نگاہ سے آپ کو جو حاصل ہوا ہے، اور آپ نے جس طریقے سے ان کی بارگاہ میں تربیت پائی ہے، جس طریقے سے ان کی بارگاہ سے فیض پایا ہے، اور وہ فیض کا دریا آج بھی جاری و ساری اور انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علی رحمت و رضوان کے اگر بچپن کے حالات کو دیکھیں، ننھی سی عمر ہے، 7 سال کی عمر ہے، اس عمر میں آپ دیکھیں کہ بچے کرتے کیا ہے، کھیل کود کے اندر یہاں وہاں لگے رہتے ہیں، مگر سرکار بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان کی اس بچپنے کے اگر عالم کو دیکھیں، اس ننھی سی عمر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ نے 7 سال کی ننھی سی عمر کے اندر مکمل قرآن مقدس کو حفظ کر لیا تھا۔ یہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز، بلکہ آپ کا گھرانہ، آپ کے والدین اور آپ کا جو گھرانہ تھا، نانا سے لے کر اور دادا سے لے کر اور یہ تمام کی تمام یہ اولیاء اللہ سے ایسے منسلک تھے، حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے ایسے منسلک تھے کہ اللہ اکبر، اس گھرانے کے اندر رہنے کی یہ برکت تھی کہ آپ نے اس ننھی سے عمر کے اندر قرآن مقدس کو حفظ کر لیا تھا۔ یاد رکھ لیجئے، یہ اس طریقے سے اولیاء اللہ کے نقش قدم پر ہم نے چلنا چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم عرس کو مناتے ہیں، ہم اس طریقے سے اللہ والوں کے دربار میں جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، ان سے عقیدت، ان سے محبت بلا شبہ ضروری ہے، اور یہ عقیدت و محبت ہمیں کامیابی بھی دلائیں گی، مگر ہم ان کے نقش قدم پر بھی ہم نے چلنا ہے۔ آج بتائیے ان کے نقش قدم پر کہاں چلتے ہیں؟ آج ان کے فرامین پر کہاں عمل کرتے ہیں؟ آج ان کے بتائے ہوئے طریقے پر کہاں عمل کرتے ہیں؟ آج ہم اپنا آئیڈیل ان کو کہاں مانتے ہیں؟ اگر واقعی آئیڈیل بناتے تو یاد رکھیں ہم بھی اپنے بچوں کو تعلیم سے اور دینی تعلیم سے آشنا کراتے۔ آپ دیکھیں حضرت بندہ نواز گیسو دراز علی رحمت و رضوان نے بچپن سے علم کے حصول کے لیے آپ نے سفر بھی طے فرمایا، اور آپ نے اس طریقے سے بڑی کوششیں بھی کی ہے اور اپنے اساتذہ کی دعائیں بھی لی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچپن کا عالم ہے، تقریباً 7 یا 8 سال کی آپ کی عمر شریف رہی ہوگی، مسجد کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کا معاملہ بھی تھا کہ جو بھی بچے آتے آپ بڑے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا کرتے، بلکہ تبرکات تقسیم کیا کرتے اور ان کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز سے ملاقات بھی کیا کرتے۔ یہ بچپن کے اندر یہ اخلاق اور یہ تربیت کا عالم ہے۔ ایک مرتبہ کسی صاحب نے آپ سے پوچھ لیا تھا کہ حضرت ایک مسئلہ یہ بتائیے، چھوٹی سی عمر ہے، 7 یا 8 سال کی عمر ہے، کہا کہ جب رکوع کرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جاتے وقت زمین پر سب سے پہلے گھٹنے رکھتے ہیں یا سب سے پہلے ہاتھ رکھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب جو ہے اس طریقے سے حضرت بندہ نواز سے کسی نے سوال پوچھا، سرکار بندہ نواز گیسو دراز علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ابھی آپ فرماتے ہیں کہ فوری طور پر آپ نے جواب نہیں دیا، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فقہ کی کتاب میں اس حوالے سے مسئلہ پڑھا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ آئیے، میں انشاءاللہ اس کا جواب بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ نے اس بندے کو کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد آئیے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے، آج اس طریقے سے لوگ اپنے آپ کو اللہ والا ہونے کی بات کرتے ہیں، یا اس طریقے سے نہ معلوم ہونے کے باوجود بہت سارے مسائل جو ہے یہ جو چاہا وہ بتا دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھے سرکار بندہ نواز نے کیا فرمایا؟ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤ، مگر اللہ والوں کی شان کتنی بلند ہوا کرتی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ دیکھیں۔ آپ سوچ رہے تھے کہ اس حوالے سے کیا جواب دیا جائے کہ فوراً آپ نے کیا دیکھا؟ آپ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب تشریف لائے، بہت دراز قد ہے، گندمی چہرہ ہے، آنکھیں سرخ ہے، سر پر عمامہ شریف پہنا ہوا ہے، آستین بڑی چوڑی ہے، اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ سرکار بندہ نواز ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور بندہ نواز ان کو ملاحظہ کر رہے ہیں، نماز کے انداز کو دیکھ رہے ہیں، اور جو جواب دینا تھا وہ جواب آپ کو وہاں سے مل گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص آیا جو شریعت کا مسئلہ تھا، آپ نے جو دیکھا وہ مسئلہ بیان فرما دیا، اور بیان فرمانے کے بعد آپ دوڑے دوڑے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ نانا جان، آج میں نے حضرت محبوب الہی کو دیکھا ہے، آج میں نے حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھا ہے، جو چرچا اور جو نقشہ اور جو آپ جو ہے ان کے حوالے سے بتاتے ہیں، میں نے ایسے ہی ایک شخص کو دیکھا کہ جن کا چہرہ ایسا ہے، جن کے جو ہے قد اتنے لمبے ہیں، جو دراز قد ہے، اور جن کی آستین ایسی تھی، جن کا جبہ ایسا تھا، جن کی دستار ایسی تھی، میں نے ایسے بندے کو دیکھا ہے۔ وہ گویا
حضرت نظام الدین اولیاء ہے، وہ محبوب الہی ہے۔ جب آپ کے نانا جان نے اس بات کو سنا، فرماتے ہیں کہ بیٹے تم نے بالکل سچ کہا، اگر تم نے ایسے کسی شخص کو دیکھا ہے تو واقعی تم نے حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھا ہے۔ حالانکہ اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء جو وصال فرما چکے تھے، مگر سرکار بندہ نواز گویا کہ اللہ والوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے، اللہ والوں کا مقام اور مرتبہ یہ ہوا کرتا ہے کہ جب وہ دیکھا کرتے ہیں تو اللہ والے نظر آ جایا کرتے ہیں، ان کے سارے معاملات حل ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ والوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ والوں سے اپنے آپ کو مضبوط کرے، ان سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے، انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کو پتہ ہے سرکار بندہ نواز علیہ الرحمت و رضوان نے طلب علم کے لیے سفر طے فرمایا ہے، اور آپ نے جو ہے دینی علم کو حاصل کیا، حاصل کرتے رہے، حتیٰ کہ جب آپ دہلی کی سرزمین پر تشریف لے گئے تھے، اس موقع پر حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کا بڑا شعرا سنا تھا آپ کے گھر والوں سے، آپ کے نانا جان سے، آپ کی والدہ سے، جب آپ کا شعرا سنا تھا اور جب پہلی نظر ہی حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ مولا تبارک و تعالیٰ علیہ پر پڑی، آپ کے قدموں میں گر جاتے۔ اور یہ اللہ والوں کی علامت ہے کہ جب ان کے چہرے کو دیکھ لیا جائے خدا یاد آ جایا کرتا ہے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو جب دیکھا ہے، ان کے قدموں میں گر گئے، وارفتہ ہو گئے اور داخل سلسلہ بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ اور آپ کے بڑے بھائی یہ دونوں داخل سلسلہ ہو گئے۔ بڑے بھائی صاحب تو تشریف لے آئے، مگر حضرت بندہ نواز نے جو ہے اپنے پیر و مرشد کی صحبت اختیار کی، آپ نے ظاہری علوم بھی حاصل کیا، پیر مرشد کی صحبت اختیار کرتے ہوئے باطنی علوم کی طرف بھی آپ نے اپنی توجہ کو رکھا، اور پھر اس کے بعد اس سلوک کے مرحلے پر آپ جو ہے اس منصب پر فائد ہوئے۔ فرمایا جاتا ہے، روایتوں میں آیا کہ 20 سال کی اس عمر کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے قطبیت کا منصب عطا فرما دیا تھا، اس مقام اور مرتبے تک آپ پہنچ گئے۔ اور پھر اس کے بعد عالم یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ مرشد کی وہ تربیت کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے تو پھر چاشت بھی پڑھتے، پھر اشراق بھی پڑھتے، پھر دوسری نماز استخارہ بھی پڑھتے، اور بہت ساری عبادت و بندگی کرتے ہوئے یہاں تک کہ پورا دن بتا دیتے، حتیٰ کہ رات کا وقت ہو جاتا، عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ تنہائی اختیار کرتے۔ 20 سال کے بعد آپ بہت زیادہ تنہائی اختیار کرتے، اور تنہائی میں رہ کر آپ نے ایک کمرے پر جو ہے خوب سے خوب عبادت کی، خوب بندگی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے رہے، حتیٰ کہ رات کا ایک حصہ گزر جاتا آپ ذکر میں لگے رہتے، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے، حتیٰ کہ تھوڑی دیر سو کر پھر آپ بیدار ہوتے، نماز تہجد پڑھتے، پھر ذکر میں لگ جاتے، اور اس طریقے سے آپ نے عبادت و بندگی کرتے کرتے وہ مقام اور وہ مرتبہ حاصل کیا کہ فرمایا گیا کہ آپ کی عمر مبارک 36 سال کی تھی تقریباً جب پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ اس موقع پر آپ کے مسند پر جلوہ افروز ہونے والی ذات اگر کوئی تھی تو خواجہ بندہ نواز کی ذات تھی۔ یہ مقام اور مرتبہ، یہ مرشد کا فیضان، یہ مرشد کی نگاہ، اور اس طریقے سے آپ کو نوازا گیا، اس طریقے سے کہ اللہ اکبر، اس عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ مگر اس موقع پر بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پھر وہاں سے دہلی کی سرزمین سے کئی ایک علاقوں کا گشت کیا، تبلیغی دورہ فرمایا، آپ نے کئی ایک مقامات پر جا جا کر دین کی تبلیغ فرمائی، لوگوں کو اسلام سے قریب کیا، لوگوں کو دین سے قریب کیا، لوگوں کو ہدایت کی طرف گامزن کیا، حتیٰ کہ اس طریقے سے ہوتے ہوئے جب گلبرگہ شریف کے حوالے سے پتہ چلا کہ یہاں پر اس طریقے سے گمراہیت پھیل رہی ہے، اور آپ نے پھر احسن آباد، جو گلبرگہ شریف کا نام تھا اس زمانے میں احسن آباد، آپ نے احسن آباد کی طرف رخ کیا ہے، سفر کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور یہاں پر جب پتہ چلا فیروز شاہ بہمنی کو کہ سرکار بندہ نواز آ رہے ہیں، قطب دکن تشریف لا رہے ہیں، پیر نصیر الدین چراغ دہلوی کے آپ جو ہے صاحب مسند ہے اور خلیفہ ہیں، تشریف لا رہے ہیں، جب اس طریقے سے ان کو پتہ چلا ہے تو فوری طور پر جن جن مقامات پر آپ تشریف لے جا رہے تھے اور ان مقامات پر اس نے جو ہے روانہ کیا قاصدوں کو کہ حضرت کا استقبال اس طریقے سے شایان شان کیا جائے، اور جہاں جہاں آپ تشریف لے جاتے وہاں وہاں آپ کا استقبال ہوتا۔ اور جب آپ شہر گلبرگہ تشریف لائے ہیں تو اس موقع پر تو فیروز شاہ بہمنی اپنی فوج کو لے کر اس شہر سے باہر پہنچا اور آپ کا شایان شان استقبال کیا۔ یہ بادشاہوں کا معاملہ ہوا کرتا تھا، اور اللہ والوں کی کیفیت بھی ہوا کرتی تھی کہ اللہ والے جو ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف گامزن کیا کرتے، لوگوں کو اسلام سے قریب کیا کرتے، لوگوں کو نمازوں سے قریب کیا کرتے، عبادت سے قریب کرتے، اللہ سے قریب کرتے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے قریب کیا کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے آپ
آپ جب تشریف لائے ہیں احسن آباد میں، گلبرگہ شریف کے اندر جب آپ تشریف لائے ہیں، فیروز شاہ بہمنی نے جب اس موقع پر آپ کو دیکھا ہے، ملاقات کی ہے، قدم بوس ہوا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس کو جو کچھ بھی ملا ہے اس زمانے میں بھی اگر اس کی بادشاہت بھی رہی ہے، اس کی عمر کا وہ حصہ بھی رہا ہے، میں بتانا چاہوں گا یہ سرکار بندہ نواز کی دین ہے۔ ورنہ جب فیروز شاہ بہمنی نے آ کر معروضہ پیش کیا تھا تو آپ نے مراقبہ فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری عمر بہت کم ہے، دنیا میں تم رہنے والے نہیں ہو، بہت کم عمر ہے۔ تو حضرت بندہ نواز کی بارگاہ میں فیروز شاہ بہمنی نے گزارش کی تھی کہ حضور اگر واقعی میری عمر کم ہو چکی ہے، کیونکہ بہت ہی زیادہ عقیدت سے آیا تھا، بہت زیادہ محبت کے ساتھ آیا تھا، اور کہا تھا کہ آپ گلبرگہ شریف میں قیام فرمائے، آپ یہیں پر رہ جائے، ابھی اور کہیں تشریف نہ لے جائے۔ آپ نے دیکھنے کے بعد فرمایا اتنی محبت کے ساتھ تم مجھے ٹھہرانے کے لیے کہہ رہے ہو، مگر تمہاری عمر تو بہت کم رہ چکی ہے، تمہاری عمر کا بہت ہی قلیل حصہ باقی رہ چکا ہے۔ جب فیروز شاہ بہمنی نے دیکھا تو کہا تھا حضور اگر واقعی ایسی بات ہے تو میرے لیے دعا فرما دیجئے، دراز کی عمر کی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آج شب ہم مراقبہ کریں گے، کل ہمارے پاس آنا، جو جواب ہوگا انشاءاللہ عطا کریں گے۔ اب اس کے بعد وہ گیا ہے، اور پھر جانے کے بعد دوسرے روز فیروز شاہ بہمنی جب خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ میں آیا، قدموں کا بوسہ لیا، آپ نے بشارت سنائی کہ جاؤ دعا قبول ہو گئی ہے، اب ہم جب تک کہ یہاں پر حیات رہیں گے تمہاری بھی عمر اتنی ہوگی۔ اور پھر بیان کیا جاتا ہے حضرت بندہ نواز یسوع دراز علی رحمۃ اللہ رضوان کے وصال مبارکہ کے چند روز کے بعد فیروز شاہ بہمنی کا انتقال ہوا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی در پر جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تم کیوں جاتے ہو اللہ والوں کی بارگاہ میں، کیوں جاتے ہو اللہ والوں کی در پر؟ جب جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، یاد رکھ نادان، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے بگڑیاں بن جایا کرتی ہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے ٹوٹی قسمت سنور جایا کرتی ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے جو ایک قسمت بدل جایا کرتی ہے، تقدیر عروج پر آ جاتی ہے، ناقص ہوتا ہے وہ کامل بنتا نظر آتا ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں خالی دامن جاتا ہے مگر جب لوٹ کر آتا ہے تو دامن بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ والوں کی بارگاہ ہے۔ ارے جا کر دیکھو تو صحیح عقیدت سے کہ جس کو ملا ہے تو کیا ملا ہے، یاد رکھو، اور اس بات کو بھی یاد رکھو، لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا سے مانگو، خدا سے مانگنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں بلا شبہ خدا سے مانگے، مگر یاد رکھے خدا تک رسائی بھی تو ہونی چاہیے۔ جب ہماری زبانیں دن بھر گانے بولتی ہو، جب ہماری زندگی گناہ کرتی ہوئی گزرتی ہو، تو یاد رکھے پھر حالت کیا ہوگی۔ مگر یہ اللہ والے جن کی پوری زندگی عبادت میں، نہ صرف یہ کہ فرائض پر انہوں نے عمل کیا بلکہ ان کی زندگی کا وہ حصہ نوافل کی کثرت کیا کرتے، قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے، درس تفسیر بیان کیا کرتے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی طرف مائل کیا کرتے۔ جب پوری زندگی عبادت و بندگی اور ریاضت میں گزرتی ہو تو یاد رکھو جب وہ دعا کر دیا کرتے ہیں تو پھر وہ دعائیں بھی قبول ہو جایا کرتی ہے، لوگوں کی قسمتیں بھی سنور جایا کرتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھے، اس لیے اللہ والوں کی دامن سے وابستہ رہے۔ یاد رکھے ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم بدکار ضرور ہیں، مگر یہ اللہ والے ایسے ہیں کہ اگر ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے تو یاد رکھ لینا یہ اللہ والوں کی نگاہیں انشاءاللہ ہماری قسمت کو سنوار دیا کریں گی۔ اور جو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے یاد رکھو اللہ والے ان کو بھی اللہ والا بنا دیا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ ایک کانٹا روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا تو تو ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، مگر تو نے مجھے کانٹا بنایا، میں کانٹا ہوں، اب کانٹے کو کون پسند کرتا ہے؟ لوگ تو کہیں گے تو یہ کانٹا ہے نا، کوئی اسے نہ پسند کرتا ہے نہ کوئی رکھے گا۔ تو روتے ہوئے جب اس نے گزارش کی، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کانٹے پر گلاب کے پھول کو پیدا فرما دیا۔ اب وہ کانٹا صرف کانٹا نہ رہا بلکہ اس نے پناہ لی تو گلاب کے دامن میں پناہ لی، وہ پھول کے نیچے۔ آپ نے گلاب کے پھول کو دیکھا ہوگا، مزارات پر گلاب کے پھول بھی چڑھتے ہیں، لوگ گلاب کے پھول کو پسند بھی کرتے ہیں، وہ کانٹا تھا، مگر اب اس کے اوپر جب گلاب کا پھول آ گیا، جب پھول کے دامن میں اس نے پناہ لی ہے تو یاد رکھو اب اس کے بعد اگر مالی جاتا بھی ہے تو پھر اس کانٹے کو نہیں جو ہے ہاتھ لگاتا بلکہ ان کانٹوں کو وہ باغ سے نکالتا ہے جو صرف کانٹے ہوتے ہیں، مگر جو کانٹا پھول کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اسے نہیں نکالا جاتا، وہ پھول کے ساتھ رہتا ہے۔ مولانا جلال الدین فرماتے ہیں کہ وہ کانٹا
پھول کی صحبت اختیار کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، کانٹا پھول نہیں ہوتا، مگر جو اللہ والے کی بارگاہ یا ایسی بارگاہ ہے، اللہ والے ایسے پھول ہے کہ جب گنہگار، جب سیاہکار، جب کوئی پاپی انسان جب اللہ والے کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان کے دامن میں پناہ لیتا ہے، ان کے دامن کو تھام لیتا ہے، تو یاد رکھ لینا ان کی نگاہ جب اس گنہگار پر پڑتی ہے تو اسے اللہ والا بنا دیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ اور سرکار بندہ نواز علی رحمۃ اللہ کی ذات اور آپ کی شان کتنی بلند و بالا ہے، بے شمار لوگوں کی، بلکہ آپ تشریف لائے تو لاکھوں لاکھ لوگ جو ہے آپ کے سلسلے سے وابستہ بھی ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے تبلیغ دین کا وہ کام بھی انجام دیا۔ آپ نے دہلی سے لے کر گلبرگہ شریف آنے تک کئی ایک مقامات پر سفر طے فرمایا، اور جہاں آپ تشریف لے جاتے وہاں پر ایک ہجوم ہوتا، اور جو آپ کو دیکھ لیتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا اور اسلام سے قریب آ جاتا۔ اور پھر آنے کے بعد گلبرگہ شریف میں آپ نے 22 سال تک رہ کر کم و بیش آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، اشاعت فرمائی، اور اس موقع پر کئی ہزار لوگوں نے آپ کے دست حق پر بیعت بھی حاصل کی، اور پھر اس کے بعد اسلام سے قریب ہو کر آپ کے حلقے میں آنے کے بعد ذکر و فکر کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے رہے، اور اس طریقے سے لوگوں کی قسمتیں سنورتی نظر آئی ہے۔ آج بھی الحمدللہ آپ کا فیضان جاری ہے، آج بھی الحمدللہ آپ کا در کھلا ہوا ہے، آج بھی الحمدللہ آپ کی بارگاہ کے اندر سے وہ شان و شوقت کے ساتھ آپ جلوہ افروز ہے، اور جو بھی آج بھی آپ کی بارگاہ میں جائیں یقین کے ساتھ جائے، اعتقاد کے ساتھ جائے، اور پھر اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں آج بھی جائیں انشاءاللہ العظیم وہ نوازا جائے گا، مگر شرط یہ ہے عقیدت اور محبت کے ساتھ جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سرکار بندہ نواز یسوع دراز علیہ الرحمۃ والرضوان سے اپنے آپ کو وابستہ کرے، اللہ والوں کے در سے وابستہ رکھوں گے اور ان کے دامن میں پناہ لوں گے تو انشاءاللہ العظیم ہماری قسمت بھی سنور جائیں گی۔ اور یہ یاد رکھنا یہ نسبت صرف دنیا میں نہیں بلکہ یہ یہاں بھی کام آئیں گی، قیامت میں بھی کام آئیں گی، اور یہی نسبت انشاءاللہ ہمیں جنت تک پہنچائے گی۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار بندہ نواز یسوع دراز علیہ رحمۃ اللہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، مولا تعالیٰ ان سے عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے صدقے ہم تمام کے تمام بگڑے کاموں کو بنائے، تمام کی مشکلوں کو آسان فرمائے، ایمان پر رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔